ملک میں کورونا سے ہلاکتوں اور مثبت کیسز کی شرح میں کمی کا سلسلہ جاری 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 35 زیر علاج مریض انتقال کر گئے 1656 نئے کیسز رپورٹ ہوئے مثبت کیسز کی شرح 3.26% سے زائد رہی لاہور والوں احتیاط کرنا ننھے سے مچھر کو ہلکا نہیں لینا شہر کے 71,000 گھروں سے ڈینگی لاروا مل چکا اگلے 3 ہفتے بہت خطرناک ہیں وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ڈینگی کے مزید 125 مریض رپورٹ راولپنڈی میں بھی مچھر نے 62 مریضوں کو اسپتال پہنچا دیا ICIJ کے پلیٹ فارم سے مالی بدعنوانیوں کی نئی تحقیقات مکمل ہو گئیں کیا آپ پینڈورا پیپرز کے لیے تیار ہیں ICIJ نے ٹویٹ کر دیا تحقیقات میں 117 ممالک کے 600 صحافیوں نے حصہ لیا پینڈورا پیپرز میں 1 کروڑ 19 لاکھ لیک فائلز شامل کامیڈی کی دنیا کا روشن ستارہ ڈوب گیا عمر شریف جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے ڈائلسس کے بعد حالت ایسی بگڑی کہ سنبھل نہ سکی عمر شریف کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں تدفین کے انتظامات غمزدہ اہلیہ زرین غزل کی مولانا تقی عثمانی سے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھائیں گے ان کا بھی بہت شکریہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عمر شریف کے انتقال پر اظہار تعزیت مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا وزیر اعظم نے کہا عمر شریف فنون لطیفہ میں منفرد مقام رکھتے تھے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا گورنر سے عمران اسماعیل بولے عمر شریف کے انتقال کی خبر سن کر دل انتہائی غمگین اور دکھی ہے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے مریم نواز نے کہا عمر شریف کا انتقال پورے بر صغیر میں فنون لطیفہ کا بڑا نقصان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم سب نے جانا ہے باری باری لیکن دل کو صدمہ بہت لگتا ہے اور ایسے بس دل ایک دھمک سی پڑ گئی دل میں کہ یہ بھی ہو گیا اللہ کے درجات بلند کرے فنکار سے بڑا انسان عمر شریف کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا شوبز انڈسٹری بڑے نقصان پر غمزدہ بشرا انصاری جاوید شیخ فخر عالم اور علی ظفر کا عظیم فنکار کو خراج عقیدت سلومی کا رو رو کر برا حال 4 دہائیوں سے ساتھ کام کرنے والے شکیل صدیقی اور رؤوف لالا کہتے ہیں عمر شریف نے انہیں بہت کچھ سکھایا میری ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی میں نے عمر کے ماتھے پہ بوسہ دیا عمر نے مجھے کہا سلومے اپنا خیال رکھنا یہ آخری الفاظ تھے عمر کے میرے ساتھ اللہ نے عمر شریف ایک ہی پیدا کیا تھا اور میں ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور جو کچھ کرتا ہوں انہی کا سکھایا ہوا ہے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ FCC کے 4 جوان اور لیویز کا سب انسپکٹر شہید بدقسمتی سے ملک میں 2 خاندانوں کا قبضہ رہا یہ سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہا اگر ان دونوں خاندانوں نے 30 سال تک باری باری ملک کو نہ لوٹا ہوتا تو پاکستان کی صورتحال مختلف ہوتی تو ٹی وی کو انٹرویو میں کہا TTP کو غیر مسلح کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں ہتھیار ڈالنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا وہ طالبان جنہوں نے APS کے مظلوم بچوں کو لہو لہان کیا انہیں شہید کیا سینکڑوں کی تعداد میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان طالبان کو جو ہے وہ NRO دیا جائے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا لیکن مولوی فقیر اللہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے وزیر اعظم شہریوں اور فورسز کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے دہشت گردوں کو NRO دے رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی تنقید شیخ رشید بولے حکومت کو پتہ ہے کہ کون گڈ طالبان ہے اور کون بیڈ APS کے بچوں کو شہید کرنے والوں کا معاملہ الگ ہے مگر جو ہتھیار پھینک دے ان سے بات ہو سکتی ہے
اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے، وہ عقل کا اندھا ہے۔ انہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا، ان کا کیس الگ ہے۔ وہ لوگ جو نقل مکانی کر کے چلے گئے، ان کا کیس الگ ہے۔ جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ کابینہ کے اندر مافیاز کو دائیں بائیں بٹھا کر عوام کو کہتے ہیں یہ مافیاز کا کام ہے۔ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم مافیاز کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہو اور پاکستانی عوام پر ظلم کر رہے ہو۔ وزیر اعظم بھی ملے ہوئے ہیں، اصل مافیا وفاقی کابینہ میں بیٹھا ہے۔ 2023 میں دوبارہ نون لیگ کی حکومت آئے گی۔ حمزہ شہباز کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب، بولے تحریک انصاف نے ملک کی معیشت کھائی میں گرا دی۔ تینوں بڑی جماعتیں اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ جماعت اسلامی حکومت میں آئی تو وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دے گی۔ اسلام آباد میں سراج الحق کا ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے حکومت کے پاس تقریروں کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں۔ افغانستان کے معاملے پر بھی امریکہ کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کب طالبان حکومت کو تسلیم کرتا ہے۔ شادی کی خوشیاں منا کر واپس آنے والوں کے گھر پر کوہرام۔ اسلام آباد بھارا کہو میں گاڑی برساتی نالے میں جا گری، بدقسمت خاندان کے 7 افراد جان سے گئے۔ لودھرا میں 2 پولیس مقابلے، 5 ڈاکو ہلاک۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ خیرپور کے تھانہ فیض گنج میں زیر حراست ملزم ہلاک، مقتول کو زمین کے تنازع پر 3 روز سے لاک اپ میں رکھا ہوا تھا۔ ایس ایچ او نے تشدد کر کے قتل کیا، ورثہ کا الزام۔